حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے. اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر. اتنا فقر، اتنی سادگی. اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے. اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ. حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا کھانا کھلا. تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں. یہ بھی لوگ تھے، اسی دھرتی پہ رہتے تھے. ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا. نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا. کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی. فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا. فقر تازہ تھا، ذہن وسیع تھا. حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے. حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے، چبائے اور جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے. دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی، تو قابو نہیں آیا، تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا تھا. تو وہیں کھڑا ہے یار. اتنے حسین آدمی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا حسن. ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں. اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی. اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار، اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں. اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں. لباس وہی سادہ، غذا وہی سادہ، انداز وہی. رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو. جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی. امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ. ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، محاصرہ کر لیا رومیوں کا، گھیر لیا. اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، باہر آئے لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے. کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے. جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے، آ جاؤ. نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے، ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے، آپ ہم سے بات کریں. فرمایا بھیجو. ان کا سپہ سالار آیا. انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے، زرق برق لباس، عالی شان پوشاکیں، 5-7 لوگ ساتھ. یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں، کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں، لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں. تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا. اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا. تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے، یہیں کہیں ہوں گے. بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے. یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو. وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں. اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ. کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں. تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے، زمین پہ ہی بیٹھتے تھے، زمین پہ ہی کھاتے تھے، نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے. وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں، پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے. ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا بات ہے؟
ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں روز، مکان کوئی نہیں تو رو پڑے، بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے، او ہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں، یار کیا ہوا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل، تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ رومی صلح بھی کر گئے، بات بھی کر گئے، پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے۔ وہ فقر بھی سابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولا کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، بالکل شروع کے لوگ ہیں۔ وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کریں، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں۔ فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اتنے فضائل جس شخص کے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوری نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے۔ اس شخص نے کہا نہیں میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا، تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، اتنی بڑی شخصیت۔ اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر، تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا 2 لوگوں کی، اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا، میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یار اتنا بڑا آدمی، کتنے کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، کتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، چونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے، کسی کو بنا لینا۔ ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا، اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنا آیا ہوں۔ اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے۔
حبشہ بھی گئے, مدینہ بھی آئے, ہر جہاد میں شامل ہوئے, اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے. زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی. دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک کڑی اتاری, اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسارے نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا, لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی, عجیب امتحان لیا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. عجیب امتحان لیا. احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا, تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا, تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں, لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے, حضور کی محبت ہے, نبی پاک کی غلامی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے, قبول کس کو کرنا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا, میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں. اتار دی گردن باپ کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کی. میدان کے آدمی تھے, میدان میں رہے, ساری زندگی میدان میں رہے, لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا. حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا. دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے. گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ان لوگوں سے گہری دوستی تھی. سادہ بود و باشت, سادہ کھانا, سادہ اٹھنا بیٹھنا, سادہ مزاج. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے, روتے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی, بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے, تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں, ایک جو گھر میں کام کاج کرے, ایک جو تیری خدمت کرے, ایک جو تیرے سفر میں جائے, اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں. زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا, 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں. ایک تیرے سفر کے لیے, ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے, ایک تیرے غلام کے لیے. زیادہ مال نہ جمع کرنا. یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے. فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا. میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا, لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے. اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے. فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا, سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو. رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے, رو رہے ہیں. ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا. حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے. حضرت عمر نے خط لکھا, فرمایا جلدی آ جاؤ, آپ سے مشورہ کرنا ہے. آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے. جواب لکھا, کہنے لگے مجھے پتا ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے, میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا, میں لشکر کا سپہ سالار ہوں, کیسے آ جاؤں, میں یہی رہوں گا. حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں, تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے, وہاں تشریف لے گئے. طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا. فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ, تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے, نیک لوگ تھے, وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے. یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے, لوگوں گھبرانا نہ. فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے. آپ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا, وصال ہوا طاعون کے مرض سے. عشرہ مبشرہ صحابی, امین امت, 58 سال عمر. جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا. آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا. حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے, ان پر بھی یہ حملہ ہوا.
मुल्क शाम में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का मज़ार पुरनवार है। हुजूर से फ़क्र सीखा, ज़िंदगी फ़कीरी में गुजारी। इन लोगों ने किसी मकाम पे भी अपने आप को हुजूर की तालीमात से पीछे नहीं किया। अजीम लोग थे, इनकी ज़िंदगियों को पढ़ें, इनके अक़वाल को सुने, इनके इरशादात पर गौर करें। और बड़े आला ज़र्फ थे। हज़रत खालिद बिन वलीद गवर्नर थे सूबे के, जनाब उमर फारूक ने उनको माजूल करके हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को ताइनात कर दिया। इनको जब ताइनात किया तो उधर जंग जारी थी, तो इन्होंने ना वो ताइनाती का जो रुका था वो जेब में डाल लिया, बताया ही नहीं। जंग होती रही। हज़रत खालिद बिन वलीद को किसी और ने बताया, तो फरमाने लगे बाद में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप फरमाने लगे कोई जल्दी तो थी नहीं, हालांकि गवर्नर बना दिए गए और जंग हो रही थी। मैंने कहा चलो बाद में बता देंगे, कोई मसला नहीं। एक दफा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को माजूल करके हजरत खालिद बिन वलीद को सिपा सालार बनाया गया। तो आप फरमाने लगे सुन खालिद, इतनी खुशी मुझे अपने सिपा सालार बनने की हुई थी, उससे बढ़कर तेरे बनने की हुई है। किसी जगह किसी ओहदे का लालच नहीं, किसी जगह कोई दुनियादारी नहीं। फकर, फकीरी, दरवेशी, सादगी, हुस्न था। अशरा मुबशरा लोगों में से थे। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहते हैं जब जबिल्ला अहम के खिलाफ हम लड़ने गए तो रूम की फौजें भी थी और अरब के दीगर कबाइल की फौजें भी। कहते हैं हमारे सिपा सालार का नाम हजरत खालिद बिन वलीद। अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते में आगे बढ़ा और जैसे भी हुआ मैंने हजरत अम्मार बिन यासर को राजी किया। हजरत अम्मार कहते हैं एक वक्त वो था और एक वक्त ये है। जब दोनों वक्तों को देखता हूं तो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला। वक्त दे, मामलात को टाइम दे। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने कादिसिया पे हमला किया तो बुद्ध मत ईसाई यहूदी सारे इकट्ठे, किला बंद हो गया। चारों जानब दीवार थी किले की, बड़ी बड़ी फसील, लंबी चौड़ी, बड़ा लंबा चौड़ा गेट। बाहर नहीं निकलते, बाहर निकले तो जंग होना। एक इलाका था वो किला बंद हो गया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने इंतजार किया, वो बाहर नहीं निकलते। उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी, को महीने का राशन लेके वो अंदर चले गए। जनाब साद बिन अबी वक़ास कहने लगे भाई अब ये दीवार तो गिरानी पड़ेगी। ये दीवार जी कैसे? फरमाने लगे ईमान की कुव्वत से। आपने ना इंसानों की चार दीवारी बनाई, उस दीवार के गिर्द सहाबी खड़े किए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। यूं चारों जानब सहाबा खड़े हो गए। जब सहाबा खड़े हुए चारों कोनों में, अब यहूदी, बौद्ध मत, ईसाई तीनों अंदर है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा चलो भाई ईमान की कुव्वत से बोलो। सहाबा बोले ला इलाहा खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 3-4 दफा कलमा पढ़ा तो दीवारें हिलने लगी। हजरत खिफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे। सरेरा जनाब उमर से मिली और मिलके कहने लगी हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिलके मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हजरत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी। छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे। दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नगदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है। और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया? यहाँ लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया? तो हजरत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए, मेरी नजरों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान ओहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे।
آج تک میری نظر میں موجود ہے. تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا. اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے. اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے. انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے. حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا. تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی, جہاد بھی کیا, اسامہ تو ان دنوں بچے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی, اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے. حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے, پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی, فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں, لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا. چادریں آئی تھی مال غنیمت میں, ڈھیر ساری چادریں, ڈھیر ساری. حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر, صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے, تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی, آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی, کبھی آپ گھر لے جائیں نا, یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے. وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے, آپ کے گھر والوں پہ جچے گی. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں, ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بلاؤ, یہ چادر انہیں دوں گا. حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں. تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے, تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے, اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے, لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے. میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی, رشتہ داری کی بنیاد پر, تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اس کا حق زیادہ بنتا ہے, اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے, خدمات زیادہ ہیں, اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے. جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں, جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے, اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے, وہ مصیبت ہے لیول کی. یہ کام میرے لیول کا نہیں. جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے, پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے, ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا, جمعے کا پوچھنا, مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں, وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں, یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں, پھر بند ٹوٹتے ہیں, حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ. بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے, خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے, پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے, تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا, فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا. تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے, اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین, میں تو دوڑا آیا ہوں, میں تو غسل بھی نہیں کر سکا, وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے. تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے, فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے, اس طرح کرنا, آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن, غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے, اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا, میں کھڑا ہو گیا, تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں, گری ہوئی کھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے, چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا, دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ, تو کہتے لینیاں تو لے, تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں, نشاندہی کر دے, میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا,
مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس, عام آدمی کے پاس آپ جائیں, ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے, بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے, شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے, حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں, ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں, وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد, جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں, پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے, تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں, وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے, اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں, ہوں میں غریب بچہ, ماڑے گھر سے تعلق ہے, وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے, سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا, فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا, پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے, لیکن جہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے, اس نہج پر. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں, کسی کے مردہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں نظر کرم ہو جائے, یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں روزے بے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر, اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے, جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں, وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے, اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے, مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی, میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا, تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا, اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے, آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے غلام ہوں. بہن کیا مسئلہ ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں, جاؤ نا اپنا کام کرو. حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں
جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این ناراض نہیں ہو جاتے؟ اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی، کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔